السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں روزانہ بات چیت میں استعمال ہونے والے عربی کے شبد۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے شیئر ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ آج کا ہمارا پہلا جملہ ہے مجھے ابھی نہیں ملا۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو مجھے ابھی نہیں ملا، تو ہم یہ کہیں گے انا الحین ما فی حصل، یعنی کہ مجھے ابھی نہیں ملا۔ انا الحین ما فی حصل۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، معافی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور حصل عربی میں ملا یا ملنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا الحین ما فی حصل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے ابھی نہیں ملا، اس نے ابھی نہیں دیا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو کہ اس نے ابھی نہیں دیا، تو ہم یہ کہیں گے ہوا الحین ما فی جیب، یعنی کہ اس نے ابھی نہیں دیا۔ ہوا عربی میں اس یا پھر اس نے کو کہتے ہیں، الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، معافی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور جیب عربی میں دیا یا دینے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ہوا الحین ما فی جیب، ہوا الحین ما فی جیب۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا اس نے ابھی نہیں دیا۔ تم دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو کہ تم دروازہ کھٹکھٹاؤ، تو ہم یہ کہیں گے انت تگ الباب، یعنی کہ تم دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ انت تگ الباب۔ انت عربی میں آپ، تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، تگ عربی میں کھٹکھٹاؤ یا کھٹکھٹانے کو کہتے ہیں، اور الباب عربی میں دروازہ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت تگ الباب۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ میں ابھی کہاں جاؤں؟ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ پوچھنا ہو کہ میں ابھی کہاں جاؤں، تو ہم یہ کہیں گے انا الحین وین روح، یعنی کہ میں ابھی کہاں جاؤں۔ انا الحین وین روح۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، وین عربی میں کہاں کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جاؤں یا جانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا الحین وین روح۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں ابھی کہاں جاؤں، میں نے بہت انتظار کیا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو کہ میں نے بہت انتظار کیا، تو ہم یہ کہیں گے انا مرہ سوی انتظار، یعنی کہ میں نے بہت انتظار کیا۔ انا مرہ سوی انتظار۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، مرہ عربی میں بہت کو کہتے ہیں، سوی عربی میں کیا یا پھر کرنے کو کہتے ہیں، اور انتظار عربی میں انتظار کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا مرہ سوی انتظار۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نے بہت انتظار کیا، میں نے دیکھا ہر جگہ۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو کہ میں نے دیکھا ہر جگہ، تو ہم یہ کہیں گے انا شوف کلو محل، یعنی کہ میں نے دیکھا ہر جگہ۔ انا شوف کلو محل۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، شوف عربی میں دیکھا یا دیکھنے کو کہتے ہیں، کلو عربی میں سب کو یا ہر کو کہتے ہیں، اور محل عربی میں جگہ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا شوف کلو محل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نے دیکھا ہر جگہ، میں نے ڈھونڈا نہیں ملا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو کہ میں نے ڈھونڈا نہیں ملا کسی چیز کے بارے میں، تو ہم یہ کہیں گے انا دور ما فی حصل،
یعنی کہ میں نے ڈھونڈا نہیں ملا۔ انا دور ما فی حصل، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، دور عربی میں ڈھونڈا یا ڈھونڈنے کو کہتے ہیں، معافی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور حصل عربی میں ملا یا ملنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا دور ما فی حصل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نے ڈھونڈا نہیں ملا۔ ٹھیک ہے تم واپس آ جاؤ۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو ٹھیک ہے تم واپس آ جاؤ، تو وہ یہ کہے گا طیب انت ارجع، یعنی کہ ٹھیک ہے تم واپس آ جاؤ۔ طیب انت ارجع، طیب عربی میں ٹھیک ہے کو کہتے ہیں، انت عربی میں آپ، تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، اور ارجع عربی میں واپس آ جاؤ یا واپس آنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے طیب انت ارجع، یعنی کہ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ٹھیک ہے تم واپس آ جاؤ، میں دوبارہ نہیں جاؤں گا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو میں دوبارہ نہیں جاؤں گا، تو ہم یہ کہیں گے انا مرہ تانی ما فی روح، یعنی کہ میں دوبارہ نہیں جاؤں گا۔ انا مرہ تانی ما فی روح، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، مرہ تانی عربی میں دوبارہ کو کہتے ہیں، معافی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جاؤں گا یا جانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا مرہ تانی ما فی روح، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں دوبارہ نہیں جاؤں گا، میں ابھی واپس آ رہا ہوں۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو کہ میں ابھی واپس آ رہا ہوں، تو ہم یہ کہیں گے انا الحین ارجع، یعنی کہ میں ابھی واپس آ رہا ہوں۔ انا الحین ارجع، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، اور ارجع عربی میں واپس آ رہا ہوں یا واپس آنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا الحین ارجع، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں ابھی واپس آ رہا ہوں، میں بس تھوڑی دیر میں پہنچ جاؤں گا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو کہ میں بس تھوڑی دیر میں پہنچ جاؤں گا، تو ہم یہ کہیں گے انا بس بعد شویہ وصل، یعنی کہ میں بس تھوڑی دیر میں پہنچ جاؤں گا۔ انا بس بعد شویہ وصل، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، بس عربی میں بس کوئی کہتے ہیں، اور بعد شویہ عربی میں تھوڑی دیر کو کہتے ہیں، اور وصل عربی میں پہنچ جاؤں گا یا پہنچنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا بس بعد شویہ وصل، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں بس تھوڑی دیر میں پہنچ جاؤں گا، مجھے تم سے کام ہے۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے تم سے کام ہے، تو وہ یہ کہے گا انا من انت فی شغل، یعنی کہ مجھے تم سے کام ہے۔ انا من انت فی شغل، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، من انت عربی میں تم سے کو کہتے ہیں، فی عربی میں ہے کو کہتے ہیں، اور شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا من انت فی شغل، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے تم سے کام ہے، ہاں بولو کیا کام ہے۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو کہ ہاں بولو کیا کام ہے، تو ہم یہ کہیں گے ایوہ کلام ایش فی شغل، یعنی کہ ہاں بولو کیا کام ہے۔ ایوہ کلام ایش فی شغل، ایوہ عربی میں ہاں کو کہتے ہیں، کلام عربی میں بولو یا بولنے کو کہتے ہیں، ایش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، فی عربی میں ہے کو کہتے ہیں، اور شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ایوہ کلام ایش فی شغل، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا
ہاں بولو کیا کام ہے؟ مجھے تم سے پیسہ چاہیے۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو کہ مجھے تم سے پیسہ چاہیے تو ہم یہ کہیں گے انا من انتا ابغا فلوس، یعنی کہ مجھے تم سے پیسہ چاہیے۔ انا من انتا ابغا فلوس۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، من انتا عربی میں تم سے کو کہتے ہیں، ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور فلوس عربی میں پیسہ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا من انتا ابغا فلوس۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے تم سے پیسہ چاہیے، مجھے تم سے جانکاری چاہیے۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو کہ مجھے تم سے جانکاری چاہیے تو ہم یہ کہیں گے انا من انتا معلومات ابغا، یعنی کہ مجھے تم سے جانکاری چاہیے۔ انا من انتا معلومات ابغا۔ انا عربی میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، من انتا عربی میں تم سے کو کہتے ہیں، معلومات عربی میں جانکاری کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا من انتا معلومات ابغا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے تم سے جانکاری چاہیے، مجھے جانکاری چاہیے کام کا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے جانکاری چاہیے کام کا، تو وہ یہ کہے گا انا معلومات ابغا حق شغل، یعنی کہ مجھے جانکاری چاہیے کام کا۔ انا معلومات ابغا حق شغل۔ انا عربی میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، معلومات عربی میں جانکاری کو کہتے ہیں، ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور حق شغل عربی میں کام کا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا معلومات ابغا حق شغل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے جانکاری چاہیے کام کا، مجھے جانکاری چاہیے کمپنی کا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو کہ مجھے جانکاری چاہیے کمپنی کا تو ہم یہ کہیں گے انا معلومات ابغا حق شریکا، یعنی کہ مجھے جانکاری چاہیے کمپنی کا۔ انا معلومات ابغا حق شریکا۔ انا عربی میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، معلومات عربی میں جانکاری کو کہتے ہیں، ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور حق شریکہ عربی میں کمپنی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا معلومات ابغا حق شریکہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے جانکاری چاہیے کمپنی کا، وہ نہیں لے گا پیسہ۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو کسی اگلے کے بارے میں کہ وہ نہیں لے گا پیسہ تو ہم یہ کہیں گے ہوا ما فی شیل فلوس، یعنی کہ وہ نہیں لے گا پیسہ۔ ہوا ما فی شیل فلوس۔ ہوا عربی میں وہ کو کہتے ہیں، معافی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، شیل عربی میں لے گا یا لینے کو کہتے ہیں، اور فلوس عربی میں پیسہ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ہوا ما فی شیل فلوس۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا وہ نہیں لے گا پیسہ، میں ابھی ڈیوٹی میں ہوں۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا یہ بتانا ہو میں ابھی ڈیوٹی میں ہوں تو ہم یہ کہیں گے انا الحین موجود دوام، یعنی کہ میں ابھی ڈیوٹی میں ہوں۔ انا الحین موجود دوام۔ انا عربی میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، اور موجود عربی میں ہوں کو کہتے ہیں، دوام عربی میں ڈیوٹی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا الحین موجود دوام۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں ابھی ڈیوٹی میں ہوں، وہ ابھی روم پر ہے۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو کہ وہ ابھی روم پر ہے تو ہم یہ کہیں گے ہوا الحین موجود غرفہ۔ ہوا الحین موجود غرفہ، یعنی کہ وہ ابھی روم پر ہے۔
ہوا الحین موجود، غرفہ ہوا عربی میں وہ ہو یا پھر اس کو کہتے ہیں، الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، موجود عربی میں موجود، غرفہ عربی میں روم پر ہے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ہوا الحین موجود غرفہ، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا وہ ابھی روم پر ہے۔ میں نہیں جانتا ہوں کام، اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو کہ میں نہیں جانتا ہوں کام، تو ہم یہ کہیں گے انا ما فی معلوم شغل، یعنی کہ میں نہیں جانتا ہوں کام، انا ما فی معلوم شغل۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، معافی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، معلوم عربی میں جانتا ہوں یا جاننے کو کہتے ہیں، اور شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ما فی معلوم شغل، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نہیں جانتا ہوں کام، وہ جانتا ہے کام۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، کسی اور کے بارے میں بتانا ہو کہ وہ جانتا ہے کام، تو ہم یہ کہیں گے ہوا معلوم فی شغل، یعنی کہ وہ جانتا ہے کام، ہوا معلوم فی شغل۔ ہوا عربی میں اس یا پھر وہ کو کہتے ہیں، معلوم عربی میں جانتا ہے یا جاننے کو کہتے ہیں، فی عربی میں ہے کو کہتے ہیں، اور شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ہوا معلوم فی شغل، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا وہ جانتا ہے کام۔ میں گاڑی چلانا نہیں جانتا ہوں، اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو کہ میں گاڑی چلانا نہیں جانتا ہوں، تو ہم یہ کہیں گے انا سواقا ما فی معلوم، یعنی کہ میں گاڑی چلانا نہیں جانتا ہوں، انا سواقا ما فی معلوم۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، سواقا عربی میں گاڑی چلانا کو کہتے ہیں، معافی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور معلوم عربی میں جانتا ہوں یا جاننے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا سواقا ما فی معلوم، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں گاڑی چلانا نہیں جانتا ہوں، وہ جانتا ہے گاڑی چلانا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو کہ وہ جانتا ہے گاڑی چلانا، کسی اور کے بارے میں ہمیں بتانا ہو، تو ہم یہ کہیں گے ہوا معلوم سواقا، یعنی کہ وہ جانتا ہے گاڑی چلانا، ہوا معلوم سواقا۔ ہوا عربی میں وہ کو کہتے ہیں، معلوم عربی میں جانتا ہے یا جاننے کو کہتے ہیں، اور سواقا عربی میں گاڑی چلانا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ہوا معلوم سواقا، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا وہ جانتا ہے گاڑی چلانا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔